علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت طالع ترا طالع کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت۔ فارسی میں کہا گیا ہے، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھنے والے اور بروں کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں جا کر آیا، عطر نہیں لگایا لیکن دکان میں جا کر کے آیا ہے تو اس کے کپڑے خوشبو سے مہکنے لگ جاتے ہیں۔ عطر نہ بھی لگائے، یہ اچھی صحبت کی علامت ہے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا، اگرچہ وہاں کوئی حصہ بھی نہ لیا لیکن اس صحبت کی خوشبو اس کے جسم میں آنے لگ جائے گی۔ اور بروں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کے آیا یا کوئلے کی دکان میں جا کر آیا، کام کچھ بھی نہیں کیا لیکن کالک لگ گئی، کپڑے میلے ہو ہی جاتے ہیں۔ کام کچھ بھی نہ کرو لیکن کوئلے کی کالک لگ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو صرف ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ نشہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، نشہ وہ لوگ کرتے ہیں، چغلی وہ لوگ کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، میں تو ایسے ہی ٹائم پاس کرتا ہوں۔ تم کوئلے کی کان میں جا کر کے آ رہے ہو، تمہاری صحبت پر اثر ضرور پڑے گا۔ یہی قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کریم فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ پکار کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اگر میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ افسوس کر رہا ہوگا وہاں پر۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے ہی مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جیسی چھاؤں ویسا ہی وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، صحبت دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی جگہ گھر لے رہے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ آس پاس کیسے لوگ ہیں، خیال کرتے ہیں کیونکہ تمہارا گھر وہاں ہے، تمہارے بیوی بچے رہنے والے ہیں، تم آس پڑوس کا ماحول دیکھتے ہو پھر گھر لیتے ہو۔ اور جس کو فرق نہیں پڑتا صحبت کا تو وہ تو کہیں کچرے میں بھی رہ جائے، لیکن صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے اگر کسی بندے کو احساس ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی نشست کا انتخاب کرتا ہے۔ جب آپ گھر لے رہے ہوں تب اس کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ کہیں کسی جگہ پر بیٹھ رہے ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آس پاس کون بیٹھا ہے۔ اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، آپ شراب نہیں پیتے لیکن شرابیوں کے بیچ میں ایک دن بیٹھے تھے تو آپ کے اوپر اس کی تہمت لگی جاتی ہے، شاید کرتا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہے۔ تہمت صرف صحبت کی وجہ سے لگی، آپ نے کیا کچھ نہیں۔ نشے کے اڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، نشہ کیا نہیں لیکن تہمت لگ گئی
کہ اس کو بھی شاید اس کی لت لگی ہوگی، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ خیال کرتے ہیں کہ صحبت کا کتنا زیادہ اہتمام دنیا میں بھی ہوتا ہے؟ جب رشتے کی بات آتی ہے، لڑکی کی تو خوبصورتی اس کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں، لیکن لڑکے کے لیے جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے اس کی صحبت دیکھی جاتی ہے۔ یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی دوستی یاری کس کے ساتھ، اسی پر لوگ اس کو پرکھ لیتے ہیں۔ اگر اس کی دوستی یاری اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا معیار بلند مانا جاتا ہے کہ نہیں اچھا لڑکا ہے، خود بھی پابند ہے اور اس کے دوستوں میں یاروں میں سب جو ہے پابند لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، یہی کہا جاتا ہے، تعریف میں یہی کہا جاتا ہے۔ اور خود اچھا ہے لیکن اگر غلط سنگت میں رہتا ہو تو اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور یہی اس کے رشتے کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں نہیں اس کی تو سنگت بہت بری ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں صحبت کا اتنا بڑا اثر ہے، تو پھر آخرت میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوگا، دیکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی میتوں کو جب قبرستان میں دفن کرو تو اچھوں کے بغل میں دفن کرو، یا اپنے لیے تم دفن کی جگہ منتخب کرتے ہو۔ ویسے تو کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے، لیکن اگر اتفاق ایسا آیا یا وصیت کر رہے ہو تو ایسی جگہ دفن ہونے کی نصیحت کرو جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہو۔ کیوں؟ صحبت کا اثر مرنے کے بعد بھی ہے، قبروں کے بعد بھی۔ میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، اگر کہیں میرا انتقال ہو جائے سفر کے دوران تو وہیں کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر یا کہیں قریب میں جگہ مل جائے مجھے دفن کر دینا۔ یہ نصیحت، یہ وصیت اپنی زندگی میں کیا تھا، جہاں کہیں اللہ والے ہوں وہاں پر ہمیں دفن کر دیں۔ میرے عزیزوں، آج ہم جو تمنا کرتے ہیں جنت البقیع میں سونے کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 10,000 صحابہ وہاں آرام کر رہے ہیں، اولیاء کاملین، سلف صالحین، تابعین وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صحبت یہاں پر سب سے پہلے ڈھونڈو، کس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو۔ زندگی کے بہت مختصر دن ہیں، ظاہر سی بات ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں ضرور ڈھونڈتا ہے، تو چھاؤں دیکھنے کے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی چھاؤں لے رہے ہو، گدھے کی چھاؤں یا پھر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے آنا پسند کرتے ہو۔ گدھا بھی کھڑا ہے، اس کی پرچھائیاں تو ہوتی ہیں، گدھا اگر کھڑا ہو تو اس کی پرچھائی تو پڑتی، وہاں پہ بھی چھاؤں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھاؤں لے لوں تو تمہاری سوچ پر اور تمہارے انتخاب پر تو دنیا کہے گی۔ ہاں، اگر تم نے کسی گھر کا سایہ لیا یا کوئی درخت کا سایہ لیا تو کم از کم اتنا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سوچ سمجھ کر کے چھاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن میں جس چھاؤں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزو، جن صحبتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی اس شارٹ زندگی میں، مختصر زندگی میں اس صحبت کا انتخاب کرو جو صحبت تمہیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچاتی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہو، اس صحبت کا انتخاب کرو۔ اور اسی لیے جانتے ہیں صوفیاء اکرام نے پیر کا انتخاب کرنا، مرشد کون ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا رکھا ہے جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مرشد اور پیر ایک سایہ ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر کے دل کو قرار آتا ہے، سکون آتا ہے۔ دنیا کی دھوپ، گناہوں کے جھمیلوں سے نکل کر کے جب اپنے مرشد کے سائے میں بیٹھے تو اس کو دل کا قرار آئے۔ لیکن جانتے ہو صوفیاء اکرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے پہنتا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا ناٹا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن البتہ
یہ کہا گیا ہے، یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو. یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے. یہ صحبت کا اثر ہے، ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے. عزیزان گرامی وقار، اسی کو قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ. اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد صدیقین کی جماعت، ان کے بعد شہداء اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت. یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات. مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے. یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ، میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے. اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ. اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے، تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں، علماء صالحین ہیں، وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں. ان کی صحبت نبی کی صحبت. یہ جو چین ہے، یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی، تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے. علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو، تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے، یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی؟ علماء اکرام کے ذریعے سے آئی. تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لیے نبی کی صحبت ہے. اب سنو آگے کی بات، یہ تو میں تمہید کے طور پر آج عرض کیا، اور اب صحبت کا فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں. صحبت کا فائدہ، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر بھی پیدا ہوتا ہے. ہاں، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے. بلکہ تو یہ محاورہ مشہور ہے، خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے. ہاں، یعنی جو اناج ہے، جو نباتات ہے، اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے، تو پھر انسان تو انسان ہے. انسان فلیکسیبل ہے، یہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے دوسری چیزیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، بہت فرق ہے. عرب کے بچے کیسے، امریکہ کے بچے کیسے. کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں، یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے. یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے کون سی باتیں کرتے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں، یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی. وہی جملے، وہی الفاظ، وہی زبان. جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے، لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے. کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے، کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے. اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے.
یہ تو ظاہری اثر ہوا، باطنی اثر بھی بہت بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے، ویسی رنگ پکڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماررہ مطہرہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت وہ جوان تھے، 20-22 سال کی عمر ہوگی، اور ان کے پیر و مرشد کی عمر 80 کے اوپر تھی، غالباً عمر زیادہ ہو چکی تھی. بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت، اور ماررہ کے اس بزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارروی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی، حضرت سید آل رسول مارروی کی. جب ماررہ مطہرہ اعلیٰ حضرت گئے، وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ مرید تو کرتے تھے، لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا. ہر کسی کو خلافت کا پٹہ نہیں ڈال دیا جاتا تھا. کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے، وہ کمرہ آج بھی وہاں ماررہ میں موجود ہے، جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے. بیعت کیے، مرید تو ہوئے، اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ. 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے، بوڑھا کیسا دکھتا ہے. اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے، دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے. سیدی آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے. دروازہ جیسے کھلا، پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے. اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی. دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی. یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے. یہ باطنی صحبت ہے، یہ باطنی صحبت ہے. اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، بد ہیں تو کیا ہوا، صحبت اچھوں کی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے. 2 باتیں عرض کروں گا. میں آج آپ کے درمیان صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کافی دن ہو گئے تھے. 2 چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا. مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے. وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا. سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے. کافی قیمتی ہوتا تھا. تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر. دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب. وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟
یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے. یہ غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے. جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا، اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے. حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے. کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اسی لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ. اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے. کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتا ہے، میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے. اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. سزا دیتے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا. یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے. وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا. جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے. کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے. اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے. ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے، خامخواہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے. کیا قصور ہے بھائی اس کا؟ کہا فلاں نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیکٹ میں تھا. کانٹیکٹ میں تو تھا ہی، ہم اس کو تلاشی لیں گے، کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی. ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں. میرے عزیزو، حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی 2-3 بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں. یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو. دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا اندازہ کرو میرے عزیزو. اس لیے اپنی صحبت کو پاک رکھو، اپنی صحبت کو پاک رکھو. ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب صحبت کے لیے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں. عوام الناس، آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی. اب رہی بات علماء صالحین، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا. مثال کے طور پر اگر
ہم چند نشہ خور لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھاپ ان کے دل پر ڈالی جائے۔ تو یہ صرف علماء، دعات، مبلغین کا کام ہے۔ جیسے ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بیماری نہیں لیتا بلکہ ان کی بیماری کو دور کرتا ہے، لیکن عوام الناس، عام لوگ اگر بیماروں کے ساتھ رہنے لگے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری یہ بھی لے لے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ تو غوث پاک کا میں نے بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا، وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا۔ اسی لیے جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اب دوسری بات، بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کی شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ۔ غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی، لے کر کے گئے، لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا، پالا ہوا نہیں پلا ہوا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ پالا ہوا نہیں، خود سے پلا ہوا کتا نکلا ساتھ میں، اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا، اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے، پلا ہوا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا۔ یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو۔ اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے، لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا، اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے۔ جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں، خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو، اس کتے کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، غوث پاک کے آستانے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، اور طاقت کا حال یہ ہے کہ جنگل کے راجا کو بھی پھاڑ کے رکھ سکتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اب دوسری بات میری یہ توجہ سے سنو، دوسری بات یہ سنو کہ غوث پاک کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پلا ہوا کتا شیر پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو، پلا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا، اور وہ بھی کتا نہیں، کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد اعظم بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا وہاں پر دربار کا کتا ہوں، بلکہ وہ پلا ہوا نہیں پالا ہوا۔ اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو، عنایت حاصل ہو، پھر وہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد،
بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں، یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے، ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کسی کا پالا ہوا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نسبت آخری سانس تک ہمارے ساتھ برقرار رہے، قائم و دائم رہے. میرے عزیزو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحبت دیکھو. قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ بروں کے ساتھ جب آفت آتی ہے تو تم بھی اس میں پس جاؤ گے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ جوا کھیلا جاتا ہے، جگہ کا کیا قصور ہے؟ کھیلنے والوں کا قصور ہے نا، جس جگہ. لیکن فرمایا گیا کہ اس جگہ سے 40 دن کے لیے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک بار اگر کسی نے کسی جگہ پر کھیلا ہو تو آپ اندازہ کریں جگہ کے اوپر کیوں اثر پڑا اس کا. اس لیے کہ برے وہاں پر کھڑے تھے، تو جگہ کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے. اسے اندازہ کریں آپ، جو چیز جہاں کھڑی ہوتی ہے، یا ہر چیز کا اثر ہے دنیا میں، ہر چیز کا اثر ہے. اس لیے اپنی صحبتوں کو پاک رکھو. خاص طور پر نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں. اور اگر تم نے آج سے اس بات کا خیال رکھنا شروع کیا کہ تمہاری سنگت، تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے، تو پھر یہ چین جب بن جائے گی تو دیکھنا وہ جو راستہ بھٹک چکے ہیں انشاءاللہ وہ تمہیں دیکھ کر سیدھے راستے پر آ جائیں گے، وہ خود بھی آ جائیں گے. کیوں؟ لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر جو بگڑ گیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوست ہے نا پرانا، تو اس کو اس کی غلطی کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا. تم اس کی دوستی میں ویسی لگے رہتے ہو، سارے دوست تو ویسی اچھے اس سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا. لیکن سارے دوستوں نے اگر اس کو چھوڑ دیا اچانک کہ تو شراب کیوں پی رہا ہے، تو نشہ کیوں کر رہا ہے، تو زنا پر کیوں گیا تھا، تو سود کا کاروبار کیوں کر رہا ہے، اگر دوستوں نے اسے چھوڑ دیا تو اسے اسی دن احساس ہونے لگ جائے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تمہارا چھوڑنا اس لیے نہیں کہ اس کو تنہا کرنا ہے، بلکہ تمہارا چھوڑنا اس کی اصلاح کے لیے ہے. اور جس دن اسے احساس ہو جائے گا وہ بدل لے گا اپنے آپ کو، بدل لے گا اپنے آپ کو. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، میں کسی کا نام نہیں ذکر کرتا کہ کہیں، اس لیے کہ ہماری باتیں بہت ساری وائرل ہو جاتی ہیں، ادھر سے ادھر لوگ چپکا دیتے ہیں. پھر ایک صاحب وہ کچھ غلطیوں میں مصروف تھے، بڑی عمر ہو گئی، 40 سال کے اوپر کی عمر، لیکن مال بے حساب ہونے کی وجہ سے غلط سنگت یا غلط صحبت، اور بسا اوقات ایسا کہ کفر و شرک کے معاملات بھی زندگی میں آ گئے. غلط کام تو کر ہی رہا تھا. اتفاق ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کے ہاں آنا جانا ویسے ہی رکھتے، باقی اس کی بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں. اچھائیوں میں یہ کہ مسجدوں کی تعاون میں وہ بڑھ چڑھ کر کے آگے رہتا، اور 11ویں شریف تو بڑی دھوم دھام سے بہت سارے لوگوں کو کھلاتا، پورے گاؤں والوں کو، سب کھاتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے. اب اس شخص کی ایک خواہش یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آتے بھی جاتے ہیں میرے پاس، میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میرے پاس ایک سال دعوت آئی اور کہا کہ مجھے آپ کو میرے ہاں آنا ہے، فلاں دن ہے. مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا کیا ہوتا ہے.
میں نے قبول کر لیا۔ پھر وقت قریب آتے آتے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی، اور اتنی سخت چیزیں تھیں کہ جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جس کو نظر انداز کرنا آسان نہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ پھر جب میرے پاس یہ باتیں آئی تو پھر شاید 2-3 دن بچے ہوں گے، تب میں نے پیغام بھجوایا کہ اس بار آپ مجھے بلانے کے لیے ضد کر رہے ہو، میں ہرگز نہیں آؤں گا جب تک تم ان تمام چیزوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، میں خود بھی نہیں آؤں گا، کسی عالم کو آنے نہیں دوں گا، اور عام مسلمانوں میں اعلان بھی کروں گا کہ تمہاری ان حرکتوں سے دین کا بھی نقصان ہے، تمہارا خود کا بھی نقصان ہے۔ یہ سخت سٹینڈ لینا ہو سکتا ہے کسی کے لیے ایسا لگتا ہو کہ اتنا سخت ہو گئے فلاں چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزو۔ شاید یہ دوپہر سے شام کی بات ہوگی، شام تک وہ بندہ جب دیکھا یہ سارے معاملات، ساری تیاریوں کے ساتھ آ کر کے کھل کر سب کے سامنے اپنی توبہ اور برات کا اظہار کیا، اور الحمدللہ وہ اپنی توبہ پر آج بھی قائم ہے، تمام چیزیں نکل گئی۔ میں یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مومنین مل کر کے کسی کی اصلاح کی کوشش کریں کہ ہم تیری صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، اگر تو باز نہیں آیا تو پھر اس کے اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی جاری رکھتے ہیں، اس کی برائیاں دیکھ دیکھ کر کے بھی۔ میرے عزیزو، یہ اس کے لیے بھی زہر ہلال ہے اور تمہارے لیے بھی۔ وہ خود کبھی اصلاح کی طرف نہیں آئے گا، اور اس کی برائیوں کی صحبت کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی قیامت کے دن سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ ان 2 چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ اب اخیر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہم آج اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت جو کرتے ہیں، یہ بھی صحبت ہی کی بات ہوتی ہے، صحبت ہی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت ملے جو ہمیں رسول اللہ تک پہنچا ہے۔ اور اب دعا یہ کرتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں، جو اعلیٰ حضرت نے دعا کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا دعا کیا تھا؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ یہ دعا بھی صحبت ہی بتاتی ہے، صحبت ہی بتاتی ہے۔ اچھا، جتنے بھی آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ جڑ جاتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ نسبت، سلسلے کے نسبت کی وجہ سے جو نام جڑ جاتے ہیں، کوئی برکاتی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، اور کوئی رضوی، کوئی اشرفی، یہ نام تو نہیں ہے لیکن یہ نسبت ہے۔ اب آپ کے نام کے ساتھ اگر احمد اور برکاتی جڑ گیا تو یہ برکاتی لفظ ہی بتاتا ہے کہ اس کو صحبت ماہرہ مطہرہ سے حاصل ہے۔ قادری اگر آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہے تو یہ لفظ بتائے گا کہ اس کی صحبت بغداد سے جڑی ہوئی ہے۔ چشتی اگر کسی کے نام کے ساتھ جڑا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ غریب نواز کی صحبت میں جانے والا بندہ ہے، ان کی صحبت کا طالب ہے، اس لیے اپنے ناموں کے ساتھ یہ نسبتیں لگاتے ہیں۔ دنیا والے اپنے اپنے دوسرے بزنس کے نسبتوں پر فخر کرتے ہوں گے کہ اپنے ناموں کے ساتھ کسی عہدے کی نسبت لگا کر کے، لیکن اعلیٰ حضرت جس پر فخر کرتے تھے وہ قادری نسبت پر فخر کرتے تھے۔ علامہ، مولانا، مفتی، الحاج، قاری، حافظ، یہ سب ہو سکتا ہے منصب ہوں، عہدے ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے لیے جو لکھتے تھے فقیر قادری۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے تھے؟ فقیر قادری، یعنی اپنے آپ کو فقیر بھی لکھتے تھے اور نسبت میں قادری لکھا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دعا بھی یہی کی، قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا۔ قیامت کے دن بھی انہی صحبتوں میں مولا ہمارا حشر فرمائے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔